فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا، قدرت کے خزانے تم پر مہربان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی مبارک گھڑی وہ لمحہ ہے جب پوری کائنات ایک نئے دن کا آغاز کرتی ہے۔ آسمان کی وسطوں میں سکون اور زمین پر خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ ایسے میں جو بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ گویا دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو پا لیتا ہے۔ فجر کی نماز وہ وقت ہے جب اللہ تعالی خود اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، کیا کوئی ہے مانگنے والا جسے میں بخش دوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو زمین آسمان کے درمیان سب سے بڑی رحمت کے طور پر نازل ہوا۔ یہ وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور زندگی میں سکون اطمینان بھر دیتا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل دستور، انسان کی رہنمائی اور دل کی شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری شریف۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان کی تکمیل کا دروازہ ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ سورۃ الاسراء آیت 9۔ یعنی بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ جب انسان فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور زندگی میں برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ فجر کے وقت کی تلاوت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خاص اہمیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ یعنی یقیناً فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ایسی ہے جس کے گواہ فرشتے ہوتے ہیں۔ کیا عظیم وقت ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور فرشتے آسمان سے اتر کر اس کی تلاوت کو سنتے رہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم کبھی بھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں قرآن کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ زندگی کے ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل بھی ہے۔ جو دل غم سے بھرا ہو، جو آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں، اگر وہ قرآن کے سامنے جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جو اس سے کھانا چاہے وہ کھائے۔ یعنی جس قدر قرآن پڑھا جائے اس قدر روحانی غذا حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے، سکون پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور قرآن کی تلاوت کیا کر۔ مسند احمد۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن کا تعلق نہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ جو قرآن دل سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم، روشن اور مطمئن بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی قرآن پڑھا مجھے لگا یہ مجھ سے مخاطب ہے، یعنی قرآن میں ہر آیت بندے سے باتیں کرتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولتا۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب انسان کا دل سب سے زیادہ صاف
اور روح سب سے زیادہ بیدار ہوتی ہے۔ اسی وقت کی تلاوت میں ایک خاص نور ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کبھی کبھار دیر تک بیٹھے رہتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتے ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے اللہ کا ذکر فرما رہے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ مسلم شریف۔ یہ لمحے وہ تھے جب زمین اور آسمان کے درمیان رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں نور، زبان پر ذکر اور دل میں اللہ کی محبت ہوتی تھی۔ جو بندہ صبح کا آغاز قرآن، ذکر، نماز سے کرتا ہے وہ گویا اپنے دن کا آغاز اللہ کے نور سے کرتا ہے۔ اس کا رزق بڑھتا ہے، دن بابرکت ہوتا ہے اور دل سے وسوسے اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ، یہ ہے فجر کے وقت کی عظمت۔ یہ ہے وہ گھڑی جب بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا مومن وہ ہے جس کی مثال ترنج کی مانند ہے، جس کا ذائقہ بھی خوشگوار اور خوشبو بھی۔ بخاری مسلم۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی مانند ہے جس میں نہ ذائقہ ہے نہ کھجور۔ قرآن سے محبت انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ فجر کے وقت جب بندہ قرآن کھولتا ہے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، رحمت اسے گھیر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو میری کتاب کی تلاوت کے ذریعے مجھ سے بات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے اور فرماتے، جو دن قرآن کے بغیر گزر گیا وہ دن زندگی میں نقصان کا دن ہے۔ فجر کا وقت وہ گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے مگر آسمانوں پر ذکر الہی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ اس وقت ذکر تسبیح میں مشغول ہو وہ گویا اللہ کے نور میں ڈھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بغیر اللہ کا ذکر فرماتے، تسبیح پڑھتے، دعائیں کرتے اور اپنے رب سے مناجات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ایسا نور جھلکتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کے بعد ذکر میں مشغول دیکھتے تو محسوس ہوتا کہ جیسے سورج کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پھوٹ رہی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کے بعد اس قدر لمبی تسبیح کرتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ اللہ اکبر۔ فجر کے وقت کا ذکر اتنا عظیم ہے کہ وہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے درجات کو بلند کر دے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ ترمذی شریف۔ یہی ذکر فجر کے وقت سب سے زیادہ قبول ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دل پاک،
زبان سچی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے خزانوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ یہ تسبیحات اگر فجر کے وقت ادا کی جائیں تو دن بھر کے لیے سکون، برکت اور حفاظت کا حصار بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی فجر کے وقت ذکر کیا اس دن میرا رزق آسانی سے آیا، اور جس دن غفلت کی دن بھر رکاوٹیں آئیں۔ یہ وہ تجربہ ہے جو ہر مومن اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب دعا کا اثر زمین سے آسمان تک پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو ابھی جاگ رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ زمین پر تیری حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان سب کو اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کے وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کے رزق میں برکت، عمر میں برکت اور دل میں نور عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ فجر کے وقت بسم اللہ کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ ابو داؤد۔ فجر کا ذکر اور قرآن کی تلاوت صرف عبادت نہیں، یہ ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے قریب آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فجر کے بعد کا وقت کبھی ضائع نہیں کیا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح بیدار ہو تو یہ نہ سوچو کہ آج کیا حاصل ہوگا، بلکہ یہ سوچو کہ آج اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یہی سوچ ہے جو فکر فجر کے ذکر کے وقت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زمین پر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے شام تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور جو شام کو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے صبح تک محفوظ رکھتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد دعا کرتے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب نور ہوتا، جیسے کہ اللہ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، اور حقیقت میں یہ دل میں صبح کے وقت قرآن کی آیت اتر جائے، جو دل کبھی اندھیرا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت گویا ہر فجر کے لمحے میں زندہ ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اس کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ غافل رہتا ہے وہ دن کی روشنی میں بھی اندھیرے میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کبھی فجر کا وقت غفلت میں نہیں گزارا، کیونکہ جو فجر کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ فجر کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے زمین پر رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، نیتیں پاک ہوتی ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت برکت رکھی گئی ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی جو صبح کے وقت ذکر، عبادت، قرآن میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کامیابی لکھ دیتا ہے۔
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کے بعد فرمایا، آج جس نے اللہ کا نام لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے غفلت کی وہ نقصان میں رہا۔ یہ بات آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ جو بندہ صبح اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے، اس کے دل میں نور بھر دیا جاتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو فجر کے وقت کی عبادت میں چھپا ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا دروازہ ہے۔ فجر کی گھڑیاں وہ وقت ہیں جب اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو بندوں کی عبادت اور تلاوت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ لمحہ ہے جس انسان کی روح اپنے خالق کے قریب ہوتی ہے۔ جب بندہ اس وقت اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دے، وہ دنیا کے غموں سے آزاد اور آخرت کی کامیابی کے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا و مافیا سے بہتر ہیں۔ مسلم شریف۔ یہی 2 رکعتیں دنیا کی تمام نعمتیں، مال و دولت اور آسائشوں سے بڑھ کر ہیں، اور اگر ان 2 رکعتوں کے بعد بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کی روح نور سے بھر جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام فجر کی سنتوں کے بعد خاص طور پر قرآن کی چند سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں ایک سورت ایسی تھی جس کے بارے میں اہل علم نے فرمایا، اگر فجر کے وقت اسے پڑھ لیا جائے تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے اور رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ سورت ہے سورت الواقعہ۔ یہ سورت قرآن کریم کی 56ویں سورت ہے، جسے سورت الغنی یعنی دولت اور رزق کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورت واقعہ پڑھے وہ کبھی فاقہ نہیں دیکھے گا۔ اور اگر یہ سورت فجر کے وقت خاص طور پر 2 سنتوں کے بعد پڑھی جائے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کی تلاوت سے رزق میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں نور بھر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے سورت واقعہ کو ہر رات پڑھا اسے کبھی فکر و محتاجی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا، میں اپنی بیٹیوں کو اس سورت کی تلاوت کی تاکید کیا کرتا ہوں تاکہ وہ دنیا کی تنگیوں سے محفوظ رہے۔ یہی سورت اگر فجر کے وقت پڑھی جائے تو اس کے اثرات دن بھر جاری رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، سورت الواقعہ کی تلاوت انسان کے رزق میں کشادگی، دل میں نورانیت اور عمل میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی قدرت، اپنی عظمت اور قیامت کے دن کی حقیقت کا ایسا بیان فرمایا ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت بندے کو یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز، ہر نعمت، ہر رزق، ہر کامیابی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ فجر کے وقت یہ سورت پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی بادشاہت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت میں لے لیتا ہے۔ روحانی علماء فرماتے ہیں، سورۃ الواقعہ کی تلاوت سے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کی نیت پاک ہو جاتی ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کے بعد یہ رات کو سونے کے بعد پہلے پڑھتا ہے تو اللہ کے رازوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے کی ایک خاص حکمت ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل صاف، زبان سچی اور روح بیدار ہوتی ہے۔ یہی وقت قبولیت کا ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد بیٹھ کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے، پھر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اس پر مہربان ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔
یہ صورت نہ صرف رزق کی کنجی ہے بلکہ دل کے سکون، خوف کے خاتمے، ایمان کے استحکام کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جو بندہ اسے پڑھے وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قدرت کے جلوے دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ مسلم شریف۔ اور سورۃ الواقعہ ان صورتوں میں ہے جن کی شفاعت سب سے قوی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی عظمت، اس کے انعامات اور اس کی قدرت کا حسین بیان ہے۔ جب یہ سورت فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے تو فرشتے اس تلاوت کو آسمانوں تک لے جاتے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، سورۃ النور آیت نمبر 35، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ فجر کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت دراصل اسی نور سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رزق میں کشادگی چاہتا ہے، زندگی میں برکت چاہتا ہے یا روحانی ترقی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر خلوص دل سے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی تقدیر میں آسانیاں لکھ دیتا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سورۃ الواقعہ دولت کی صورت ہے، اس سے پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جن لوگوں کو ہمیشہ خوشحال اور مطمئن دیکھا، ان میں سب کا ایک ہی عمل مشترک تھا، وہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کا اثر اور یہ فجر کے وقت کی برکت اور یہ ہے اس سورت کی روحانی طاقت۔ جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے، بندہ اس وقت قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے تو گویا اس کے دل میں آسمانی نور اترتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی، دل میں یقین، زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں فجر کی برکتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں رزق، ایمان، صحت اور سکون کی نعمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے، ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن پر تیری رحمت ہمیشہ نازل رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ایک معلوماتی اور ایمان افروز پیغام ہے، اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب فجر کی فضیلت اور سورۃ الواقعہ کی برکت سے فیضیاب ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خیر کی بات سنائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا نیکی کی اس بات کو آگے بڑھائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایمان افروز بیانات آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں، نور اور برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔